اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مروان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا لاوارث اکثر مر جایا کرتے ہیں، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرا اللہ دریا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ جب میں نے اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو میں نے اس کے لگائے سارے الزام چپ چاپ قبول کر لیے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا بھی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہیں لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی دیر ہے، آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر وہ لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ یقین کریں گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے۔ جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی مانند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہوا، آپ کا دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ جب سے یہ 3 جملے مرد روتے نہیں تم لڑکی ہو، لوگ کیا کہیں گے کا معاشرتی زہر گھول کر پلایا گیا ہے، تب سے انسانوں نے اداکاری کا نقاب اوڑھا اور اندھے سے گل سڑ کر مر گئے۔ تم جانتے ہو محبت کرنے والوں کی نظر میں دنیا کی کل آبادی کتنی ہوتی ہے؟ کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہو خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب
یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، وہ پردہ ہو، نماز ہو یا دل کی خواہش ہو، انشاءاللہ۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی، روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا، کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی، اور قبر کی پہلی رات یاد رکھیں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا روزانہ کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین ہو۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہوں اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے، بے شک